اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ درس قرآن کے سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ پہلی کڑی میں ہم نے بسم اللہ کی فضیلت کو بیان کیا تھا کہ بسم اللہ کتنا فضل رکھتی ہے، بسم اللہ کتنا معنی رکھتی ہے۔ مفسرین نے مختلف تفاسیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی چیز کا جب نام رکھتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ عظمت والا ہو، اس کا نام کبریائی والا ہو، اس کا نام ایسا رکھا جائے کہ جس سے اس کی شخصیت واضح ہو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع اللہ کے نام، با جو ہے یہاں ساتھ کے معنی میں ہے، اللہ جو ہے وہ اسم الہی ہے، اور بعض مفسرین نے اللہ جو ہے وہ اسم اعظم بھی لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے الرحمن۔ رحمان اللہ کی وہ ایسی صفت ہے جس میں مسلمان، مومن اور غیر مومن، مسلمان اور کافر برابر ہیں، اور رحیم اللہ کی ایسی صفت ہے کہ جو فقط خاص ہے مومنین کے ساتھ۔ قرآن جو ہے وہ ایک مکمل زندگی کا نام ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن میں ہر ایک محکم اور متشابہ کا ذکر بھی ہے۔ اب آتے ہیں کہ بسم اللہ کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو رحمان اور رحیم ہونے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ فضیلت بسم اللہ کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آج بحث یہ کریں گے کہ بسم اللہ کے علاوہ اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ کام کیا ہوتا ہے، اس کام کی منزلت اور قدر کیا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی بسم اللہ کے علاوہ کوئی کام کرتا ہے تو اس نے وہ کام جو ہے وہ ادھورا کیا ہے۔ اللہ کے اسم کے علاوہ کوئی کام بھی شروع کیا جائے تو وہ کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کام دم بریدہ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں بسم اللہ کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ کتاب الہی کی ابتدا جو ہے وہ با سے ہو رہی ہے، اور پورے کا پورا جتنی کتب سماوی ہیں ان کا سب کا علم جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں توریت کا علم بھی موجود ہے، قرآن میں زبور کا علم بھی موجود ہے، قرآن میں انجیل کا علم بھی موجود ہے، قرآن میں انبیاء کے اوپر اترنے والے صحیفوں کا علم بھی موجود ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ پورے کے پورے قرآن کا علم جو ہے، پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ کس میں ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا جو سارا کا سارا علم ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا علم جو ہے وہ با میں ہے۔ اور کائنات کا امیر ارشاد فرما رہا ہے انا نقطۃ تحت البا، یہ جو با کے نیچے نقطہ ہے، میں کائنات کا امیر وہ ہوں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، جناب علی ابن ابی طالب میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑا
ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے چل پڑے، کدھر؟ بقیہ کی طرف، اور بقیہ میں بیٹھ گئے، رات کا وقت تھا۔ تو علی ابن ابی طالب نے، ابو طالب کے لال نے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنی شروع کی۔ کائنات کا امیر بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتا جا رہا تھا، ابن عباس سنتے جا رہے تھے کہ صبح کا وقت آ گیا، اذان فجر کا وقت ہو گیا۔ ابن عباس دیکھ کر کہتے ہیں، یا امیر المومنین، وقت صبح ہو گیا ہے اور آپ نے ابھی تک فقط با کی تفسیر کی ہے۔ تو علی ابن ابی طالب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اے ابن عباس، یہ وہ سینہ ہے، یہ ایسا سینہ ہے کہ جس سینے میں اللہ کا وہ علم ہے کہ جس علم کا مجھ علی کے علاوہ یا نبی حقدار تھا یا میں علی حقدار ہوں۔ اے ابن عباس، اگر تو بیٹھا رہے اور میں علی بسم اللہ کی بے کی تفسیر کرتا رہوں تو روایات میں ہے کہ یہ 40 اونٹ کا بھار بن جائے گا، جتنا 40 اونٹوں کے اوپر مال اور متاع اکٹھا کر کے لادا جاتا ہے، ان کے اوپر مال کو لے جایا جاتا ہے، اس جتنا بار اس با کی تفسیر کا بنے گا۔ اور پھر علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اے ابن عباس سنو، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اے ابن عباس، اور یہ تمام کی تمام رات جو میں نے بیان کی ہے، تو یہ کیا ہے کہ یہ فقط با کی تفسیر ہے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ فقط 40 اونٹ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، 80 اونٹ کے برابر بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا، اعلم انا جمیع الاسرار الکتب السماویہ فی القرآن، اے ابن عباس تو جان کہ تمام کی تمام سماوی کتب کا علم جو ہے وہ قرآن میں ہے، وہ جمیع ما فی القرآن فی الفاتحہ، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، و جمیع ما فی الفاتحہ فی البسم اللہ، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ سارا کا سارا بسم اللہ میں ہے، وفی بائل بسم اللہ، وہ سارا کا سارا جو فاتحہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، وجمیع ما فی البا بسم اللہ ونقطۃ فی تحت البا، اور جو کچھ بھی اس با میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو اس با کے نیچے ہے، وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اے ابن عباس، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے کائنات کا امیر لے کر چلا اور بقیہ میں بیٹھ گئے، رات اندھیری تھی، تو مجھے فرمایا، اے ابن عباس، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے وہ علم دوں اور تمہاری زبان پر علم کے چشمے پھوٹنے لگ جائیں؟ کہا اے ابو طالب کے بیٹے، میں چاہتا تو یہی ہوں۔ تو میرے امام نے فرمایا، اے ابن عباس، تم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں پوچھی۔ اور آپ دیکھیں تو تقریباً اہل سنت اور اہل تشیع جتنی بھی روایات معتبرہ ہے وہ ابن عباس سے مروی ہے، حالانکہ بعض نے لکھا ہے کہ ابن عباس وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس نے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 سال جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں گزارے ہیں، لیکن علم کا ایک ایسا سرچشمہ ابن عباس کی روایات سے پھوٹتا ہے کہ جو کسی اور کے ہاں نہیں ہے۔ اب آتے ہیں، اللہ کا اسم جو ہے وہ ایک ایسا اسم ہے کہ جو اسم اعظم ہے، اور بعض میں یہاں تک آیا ہے کہ جو اللہ کے اسم کا ذکر کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے قلب میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر کرنے سے۔ اور پھر روایات میں آیا ہے
کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے اس کے لیے اللہ دنیا اور آخرت کی منزلیں آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعض میں ایک اور بھی آیا ہے، غالباً یہ معصوم کسی معصوم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ مروی بھی ہے کہ اگر گھر میں ناچاکی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو 100 یا 120 مرتبہ پڑھ کر وہ گھر والوں کو پلا دیا جائے تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ہے کہ اللہ کے اسم کے ساتھ، اللہ کا اسم ایک جلیل القدر اسم ہے کہ جس کا جتنا بندہ ذکر کرے وہ تھوڑا ہے۔ الرحمن اللہ کی وہ صفت ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ انسانوں کے اوپر رحمان ہے، چاہے وہ انسان کافر ہے، چاہے وہ انسان مومن ہے۔ کافر ہے تو پھر بھی اللہ اس کے اوپر رحمان ہے، اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، اللہ ہر ایک کی رزق کا بندوبست کرتا ہے، وہ رحمان ہے۔ یعنی اللہ کے رحمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ رحیم ہے، اس کی ذات رحیم ہے، فقط خاص مومنین کے ساتھ ہے کہ وہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی اطاعت کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر خالق لم یزل خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں جتنا شکر کرو گے اتنا میں تمہارے لیے نعمتوں میں زیادتی کروں گا۔ تو خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے، پہلے تو کہ اس نے ہمیں مخلوقات میں سے اشرف مخلوق بنایا، پھر یہ ہے کہ اس نے ہمیں مومن بنایا اور ہمارے دل میں علی کی ولایت کا ایک منبع، ایک ایسا چشمہ رکھا کہ جو ہر وقت سرشار رہتا ہے۔ علی کی ولایت کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، اور پھر قرآن کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے علی تو قرآن سے جدا نہیں ہے اور قرآن تو اس سے جدا نہیں ہے۔ تو قرآن کی تفسیر کرنے والی ہستیاں جو ہیں وہ فقط معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اب خداوند متعال نے یہاں پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہے، یہ تفسیر میزان ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان بسا اوقات جو جانتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور وہ ابتدا کرتا ہے اپنے اعمال کی ایسے الفاظ سے ابتدا کرتا ہے کہ جو الفاظ اس کے نزدیک عزت رکھتے ہیں، جو الفاظ اس کے نزدیک کبریائی کا مقام رکھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ جو کام کر رہا ہے، تاکہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اس کے نزدیک مبارک ہو جائے، اس کے نزدیک اس عمل کا مقام بن جائے، وہ عمل جو ہے وہ اس کے نزدیک شرف قبولیت الہی حاصل ہو۔ تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ ایسا ذکر کرے کہ جو ذکر اس کے لیے اس کی بقا کا سبب بنے۔ اب فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، اس میں یہی ہے کہ یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس کو انسان اپنی بقا کے لیے نوح بقائل اسم کا من یسمى ولد باسم ولد لیجیب ذکر۔ اب اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کا وجود آتا ہے، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا اچھا نام رکھتے ہیں، اس کے نام کی اچھائی کے لیے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ نام اس کے لیے کتنا متبرک ہوگا، کتنا متبرک ہوگا۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شان میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حساب میں، اس کے زمرہ میں جو روایات آئی ہیں، جو دلائل آئی ہیں، یا جو دلیلیں اس کے اوپر ذکر کی گئی ہیں، ان دلیلوں کے حوالے سے ہم جو ہے وہ کریں گے۔
अयून मुआनी में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौला से किसी ने माना कौलहु बिस्मिल्लाह पढ़ा, पूछा तो मौला ने फरमाया कि इस्मो नफ्सी बिस्मि मिन सम्मातुल्लाह वही इबादा, ये जो अल्लाह का इस्म है ये अल्लाह के अस्मा में से है और ये इबादत। कील लहू मस्मत काला अलामतन, ये इस्म जो है ये क्या है, ये अलामत है, एक ऐसी अलामत है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान को पहचाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इब्तिदा इब्तिदाए रब्बुल इज़्ज़त जो है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जो हम रजू करते हैं उसके लिए हमें इब्तिदा जो है वो किससे करनी चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करनी चाहिए। तहज़ीब में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और तफसीर अय्याशी में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, अन्नहा अक़रबु इला इस्मिल्लाहिल आज़म मन नज़रल ऐन इला बैज़ाहा, कि ये इसमें आज़म है। कौन सा इसमें आज़म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो है ये इसमें आज़म है। इस इसमें आज़म के ज़रिए से इसमें आज़म के ज़रिए से हम अल्लाह की उलूहियत की अच्छे तरीके से उसकी तलाश कर सकते हैं, अल्लाह की उलूहियत को जान सकते हैं, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह जो चाहता है अल्लाह की इबादत जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ये एक ऐसा है कि जिसके लिए इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इला अज़म आयात फ़ी किताबिल्लाह फ़अज़्ज़मू अन्नहा इज़ा ज़हरहा, कि ये एक ऐसी अज़ीम आयत है, ये एक ऐसा अज़ीम लफ्ज़ है कि जिसके ज़रिए से अल्लाह जो है वो हर एक अम्र अज़ीम को जो है वो मफ्तूह करार देता है। अन बाकर अलैहिस्सलाम फ़रक़ अकरम आयत फ़ी किताबिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यंबग़ी इत्यान बाद अन फ़तह कुल्ल अम्रिन अज़ीम और सग़ीर लियुबारिक फ़ीहि। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसरार किताबुल्लाह में से है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि ये इस किताब इलाही के इफ्तिताह में आ रहा है, किताब इलाही को खोलने में आ रहा है, इब्तिदाए किताब में आ रहा है, और ये एक अम्र अज़ीम है कि जिसके ज़रिए से इंसान जो है वह अपने रब को पहचानता है, अपने रब की तरफ जो है वो रजू करता है। सही मुस्लिम में जनाब अंस से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनज़ला अलैया अनफन सूरा क़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ऊपर ये सूरत जो है ये अनफन का माना है एक दफ़ा नाजिल हुई है, और मुझे कहा यह गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ो। तो यहाँ पे सूरह बिस्मिल्लाह रहमान, सूरह फातिहा जो जिसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह से हो रही है, तो आज हमने थोड़ा सा बिस्मिल्लाह का और माना जो है वो ज़ाहिर किया है। तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ रिवायात हैं कि आया ये, क्योंकि बाज़ मुअर्रिखीन जो मुअर्रिखीन आमा हैं अहले सुन्नत वल जमात, उन्होंने कहा है कि ये बिस्मिल्लाह जो है ये किसी सूरत का जुज़ नहीं है, लेकिन इंद शिया बिस्मिल्लाह जो है ये एक मुकम्मल आयत का माना रखती है, और हर सूरह के इब्तिदा में है इल्ला सूरह बराआ, इल्ला सूरह तौबा के हर एक सूरत के इब्तिदा में है। तो ये सूरत के साथ है, यानी हम अहले शिया जो हैं ये इसको सूरत का हिस्सा करार देते हैं। तो अब यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अज़मत और वाज़ेह हो गई, क्योंकि इसमें ज़िक्र इलाही के साथ साथ हमें उसका ज़िक्र भी मिलता है कि जिसकी विलायत अल्लाह ने हमारे दिलों में रखी है, और उसकी विलायत जो है वो हमारे दिलों में एक समंदर की तरह है। जिस तरह समंदर ठाठे मारता है, इसी तरह
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमसे अली की विलायत को न छीने, बल्कि हमें अली की विलायत पर ही कायम दायम रखे।